ہر تیسرے گھر میں بریڈر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بریڈ نکلوائی جا رہے ہیں. اب ظاہر ہے بکنی کر رہے ہیں. بریڈ گیونگ کا پلان لاکھ روپے کا پیس ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اب 2,000 روپے میں مل رہا ہے. آپ میں ہولڈنگ پاور ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ یار آپ اپنے برڈ کو ہولڈ کر سکیں، تاکہ جب کل کو اور جب وہ بندہ برڈ سیل کرے گا نا، تو جس بندے نے ہولڈ کیا ہوا ہوگا وہ اس ویسے پہ زیادہ پریشانی سے امپیکٹ آئے گا، بالکل امپیکٹ ٹھیک ہے، زیادہ آئے گا. اس کا ریٹ اور مزید. اور لڑکی السلام علیکم، ویلکم بیک ود انادر ولاگ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلام آباد پیٹس. چینل پہ نیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے. تو آج جو ہے جی کچھ برڈس فار سیل پہ بات نہیں کریں گے، آج لو برڈ کے فیوچر پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. SNB سے کچھ سوال جو ہے میں نے لکھ کے رکھے تھے جو کہ ہم نے پوچھنے تھے، اور چلتے ہیں، ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، آج ان سے کچھ سوال کرنے ہیں لو برڈ والوں کے لیے. کیونکہ لو برڈ والے جو بڑے بریڈر تھے نا، کچھ ان کے کامنٹس وغیرہ بھی دیکھیں، ویسے پریشان بھی ہے کیونکہ ریٹس بہت زیادہ ڈاؤن ہیں. تو باقی کے جو سوال ہیں وہ ویڈیو میں SNB سے پتہ کرتے ہیں اور ان کے جوابات بھی جو ہے SNB سے لیتے ہیں. تو چلتے ہیں جی SNB کے پاس. جو ہے ان کے پاس آج سوالات جو ہیں کچھ ہمارے لبرس کے ریلیٹڈ جو تھے وہ پتہ کرتے ہیں کہ کیوں جو ہے لبرس کے ریٹ اس ٹائم جو ہے بہت زیادہ ڈاؤن جا رہے ہیں. السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنیں کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. حسن بھائی ایسا ہے نا کہ روز تو ہم لبرس پہ آفر دیتے ہیں، لبرس کے ریٹس بتاتے ہیں. آج جو ہے ہم تھوڑا ہٹ کے ویڈیو بنانے جا رہے ہیں، مطلب اس طرح کے لبرس لور جو ہیں زیادہ تر پریشان ہے بیچ میں. ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ ریٹس بہت زیادہ گر چکے ہیں اس ٹائم. ٹھیک ہے. تو اس کے حساب سے مجھے یہ بتائیں کہ لو برڈس کا پہلا جو ہمارا سوال ہے، لو برڈس کے ریٹ کے گرنے کی وجہ کیا ہے؟ جی بالکل، بڑا ہیوی سوال آپ نے کیا ہے، اور میرے خیال سے اس سوال پہ ہم پہلی دفعہ ویڈیو بنا رہے ہیں فرسٹ ٹائم. ہاں. کیونکہ ویسے جو لو برڈس کے بڑے جو ہے نا بریڈر، وہ تو ان پہ ویڈیو بنا چکے ہیں نئے فینچر کے لیے، انہوں نے حوصلہ افزائی دی ہے. لیکن ہمارے پہلی ویڈیو یہ ہوگی بروکر پہ. بروکر ہی بنا رہا ہے کیونکہ سال ہولڈر جو ہوتا ہے نا دکاندار، وہ ہوتا ہی بروکر ہے، کیونکہ ریٹ تو اسی نے نکالنے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی، پرچیز اسی نے کرنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس حساب سے آپ ہمیں بتائیں گے کیا حوصلہ افزائی جو ہمارے ہوگی نا ویورز کی، وہ آپ سے زیادہ ہوگی کہ کیا بنے گا اس کا فیوچر. شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ یار لو برڈ کا ریٹ بہت ساری وجہ سے گرتا ہے. ایک گرتا ہے جی مقابلہ بازی میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کہ بھائی صاحب آپ میں ہولڈنگ پاور نہ ہو ٹھیک ہے، دانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جب آپ کے ملک میں امپورٹ ایکسپورٹ پراپر کھلے گی نہیں نا، ہاں ٹھیک ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر تیسرے گھر میں بریڈر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بریڈ نکلوائی جا رہے ہیں. اب ظاہر ہے بکنی بھی تو ہے، ٹھیک ہے. اب اگر سیم ریٹ پہ نہیں بکے گی تو ظاہر ہے کسی ریٹ پہ تو بکے گی، بالکل ٹھیک ہے. یہی آہستہ بات. آہستہ آپ دیکھیں فشر کا پر پیس 900 روپے پہ آیا ہوا ہے، ٹھیک بالکل ہے. بالکل کبھی آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ بھائی صاحب لو برڈ 100 کے حساب سے آ جائے. 100 کے اب حساب جو سے پالو بالکل. اسٹارٹ میں آیا تھا جی لاکھ 1.5 روپے کا، جی ٹھیک ہے، وہ جا کے ابھی اسٹارٹ ہو رہا ہے جی آپ کا 2,000-2,500 روپیہ، بالکل ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے. اب یہ بالکل اس ختم ٹائم ہوا جو ہے ہوا ریٹ بہت ہے، رلا ہوا ہے. بالکل ختم ہوا ہوا ریٹ ہے. دیکھیے کسی بھی چیز میں چلے جائیں، بریڈ بالکل گیونگ کا پلان لاکھ روپے کا پیس ہوتا تھا، ٹھیک بالکل ہے، بالکل. اب 2,000 دو کا ہم دو سیل ہزار کر روپے رہے میں مل رہا ہے مارکیٹ میں. ہیں جی، ٹھیک ہے. بالکل ایسا ہی تو ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ میں ہولڈنگ پاور ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ یار آپ اپنے برڈ کو ہولڈ کر سکیں، ٹھیک ہے، تاکہ جب کل کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کھلے ٹھیک آپ ہے، کا برڈ بڑھ جانا ہو، ڈیمانڈنگ ہو اس میں. ٹھیک ہے. اب پاکستان میں جتنی زیادہ بریڈ ہو رہی ہے تو برڈ یہ ظاہر ہے ادھر ہی بکنے اور بالکل ہر کسی کے پاس پہنچ رہے ہیں. بالکل اب بالکل. بات یہ ہے کہ بھائی صاحب جو بندہ لاکھوں روپے کا فرق نہیں کر سکتا، خرچ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے وہ 100 کے حساب سے لے گا، اور دکاندار نے بھی ریٹ گرانا ہے. بالکل اب آپ یقین کریں کہ میرے پاس 20 سے 30 ایسے رابطے ہیں جن کو میں نے ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے کہ بھائی صاحب ابھی برڈ بہت زیادہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کو جب یہ سیل ہو جائے گا اس کے بعد ہم پرچیز کریں گے، بالکل ٹھیک ہے. بالکل مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ہر ریٹ پہ دینے کو تیار ہیں، تیار ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اور ایک اور میں مزے کی آپ کا اگلے سوال پہ یہ بات کر دیتا ہوں یہاں جی پہ جی جی جی. کہ یار کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم برڈ کو ہولڈ کریں گے جب تک ریٹ اوپر نہیں ہوگا وہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. بالکل بالکل. اب بات یہ ہے کہ اگر اس پاکستان میں 10 بریڈر ہوں یا 100 بریڈر ہوں، ٹھیک ہے، ہولڈ کر سکتے ہیں بس، بالکل ٹھیک ہے. بالکل. ہر تیسرا چوتھا بندہ بریڈر ہے، ٹھیک ہے. ہر کسی کے پاس ہر برڈ کسی ہے کی اس اپنی ٹائم. ایک مجبوری ہوتی ہے، بالکل. ٹھیک ہے. وہ دانا کھلا کے کنیڈی ابھی 700 روپے کلو پہ پہنچی ہے، 700 پہ. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. تو وہ ایک لمٹ تک رکھے گا، ٹھیک ہے، برداشت کرے گا 5 دن 10 دن مہینہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ سیل کر دے گا، بالکل اور بالکل. جب وہ بندہ برڈ سیل کرے گا نا تو جس بندے نے ہولڈ کیا ہوا ہوگا وہ اس ویسے پہ زیادہ پریشانی سے امپیکٹ آئے گا، بالکل امپیکٹ ٹھیک ہے. زیادہ آئے گا. اس کا ریٹ اور مزید گر جائے گا، بالکل ٹھیک بالکل. ہے.
मतलब ये है अगर 20 बंदे रोक रहे हैं ना, होल्ड कर रहे हैं, तो अगर 21वां बंदा अगर बर्ड्स अपना मार्केट में आके दे देता है ना, उन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, उन पे फर्क पड़ेगा उन पे। तो आप सही कह रहे हैं। तो दूसरा सवाल यहाँ पर बताते ये चलें, लव बर्ड चलो सेल करने चाहिए, मतलब ज्यादा ना रोकें, तो ये बताते हैं ब्रीडर रोकना चाहिए या पठे, मतलब सेल कौन सा करने चाहिए, ब्रीडर या पठे? कि इंसान कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर ले, उसको मार्केट के हिसाब से चलना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर ब्रीडर लोग लेके आ रहे हैं, तो उसकी वजह से मेरा जो ख्याल है ज्यादातर वैसे ही रेट गिर रहे हैं। हाँ देखें, एक बंदा सेल करता है तो बाकी 5 या 10 को डरा देता है, हाँ लाजमी, बिल्कुल। तो देखें डरे भी ना, ठीक है। और मजे की बात ये मैं आपको बताता हूँ कि देखें अभी जो टाइम है ना आपका, ये जो टाइम जा रहा है आपका, कल का कुछ भी पता नहीं होता। अब देखें कोई भी बंदा ये नहीं बता सकता कि भाई साहब कल को रेट क्या होगा। उसकी वजह ये है कि यार मैं आपको बताता हूँ कि रेट आपका ऊपर और डाउन जाता कैसे है। बिल्कुल। देखें जब आपकी हुकूमत स्टेबल होती है, ठीक है, आपका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट खुलती है, ठीक है, दाना आपका बैठ से आता है, सस्ते रेट पे आता है, ठीक है। चीना कंपनी आपकी 100 रुपए से कम दाना आपको, मतलब 100 रुपए से के लगभग आपको जब पड़ेगा ना, तो आप में होल्डिंग पावर वैसे ही आ जाएगी, बिल्कुल। जिन लोगों का लाख रुपए का महीने का खर्चा है, अब वो 2 लाख रुपए पे आया हुआ है, बिल्कुल। कल को लाख या 80 पे आएगा तो उनमें होल्डिंग पावर हो जाएगी, बिल्कुल। दाना मेन चीज है, और जब आपका परिंदा बैठ जाएगा, डिमांड होगी आपसे, ठीक है, आपका परिंदा बैठ जा रहा है, ठीक है, परिंदा जब मुल्क में स्टार्ट होगा तो रेट वैसे ही ऊपर चला जाएगा। ऐसा ही है। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि जो नए फैंसियर हैं उनको इस टाइम नो टाइम जो हालात चल रहे हैं लव बर्ड के, परचेज करने चाहिए या नहीं? बिल्कुल। ये देखें ये वाला जो टाइम है ना, हाँ, आप देखें आगे रमजान भी आ रहे हैं, ठीक है, तो बर्ड का रेट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, डाउन ही रहेगा। ऊपर रेट कब जाता है, जब परिंदा डिमांडिंग होता है आपकी। फिलहाल इतनी ज्यादा डिमांडिंग नहीं चल रही, ठीक है, तो इस वजह से है कि फिलहाल परचेजिंग का सही टाइम है, ठीक है। मतलब नए फैंसियर जो हैं इस टाइम उनको परचेज करें। और देखें बात ये है कि अगर किसी बंदे ने बर्ड लगाया हुआ है, अब जो मार्केट के हिसाब से है उसको चलना ही पड़ता है, सेल उसको करना ही पड़ेगा। कोई नहीं सेल कर सकता तो वो जाहिर है दाना वगैरह उसका इतना महंगा है कि उसमें, हाँ मतलब ये है कि अगर होल्डिंग पावर हो भी ना तो दाना इतना महंगा है कि बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा परचेजिंग का सही टाइम है, ये परचेजिंग का सही टाइम है, मतलब नए फैंसियर को लेने चाहिए बर्ड। ये महीना रेट का वैसे ही कम है, लव का और इसका अगला महीना ये परचेजिंग का टाइम है। लव बर्ड के रेट वैसे ही डाउन है, तो ये है कि इतना ज्यादा जो है उनको नुकसान नहीं होगा। जो नए फैंसियर कोशिश करें कि ऐसे पीस लें जो कि स्प्लिट हो, ठीक है, रेड एग स्प्लिट हो या ऐसे, मतलब किसी भी तरीके से हो ताकि आपको बेहतर पता हो। चलें लास्ट हमारा सवाल जो है समझ, लास्ट मेन जो सवाल है समझ हमारा, लव बर्ड ऊपर जाएगा या नहीं ये बता दें। देखिए बिल्कुल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल जाएगा। असल में होता ये है कि कोई बर्ड होते हैं मार्केट में यूज हो कि उनका एक वो पूरा हो जाता है, डिमांड उनकी पूरी हो जाती है, ठीक है, उसके बाद उनका यूज नहीं रहता तो वो बर्ड नीचे गिर जाता है, ऊपर जाएगा। तो क्या लगता है कब तक जाएगा अंदाजन? मैंने बताया ना, जब आपकी हुकूमत स्टेबल होती है, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब खुलेगी तब बर्ड बढ़ जाएगा, डिमांडिंग होगा तो ये आपको जो 1000 का बर्ड दे रहे हैं वो 5 का भी नहीं मिलेगा। अच्छा जी, चलें जी, ओके हो गया। ये तो हमारे कुछ सवाल थे जो कि हमारे नए फैंसर या ब्रीडर जो है ना बड़े परेशान थे इस हवाले से, तो ये आपने हमारे लिए क्लियर कर दिया। ओके हो गया, बहुत शुक्रिया।